اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورہ بقرہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد آنے والی سورت ہے، اور تدوین میں اور ترتیب میں یہ دوسرے نمبر کی سورت ہے۔ یعنی قرآن کریم میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ بقرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اشاعت اور تدوین میں اس کا دوسرا نمبر ہے، اگرچہ نزول میں اس کا دوسرا نمبر نہیں ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا مختلف نمبر ہے، لیکن تدوین اور کتابت بھی یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور سورہ بقرہ، اس کا نام بقرہ یا بقر، یہ مؤنث کے ساتھ پڑھا جائے یعنی تا کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ تا تانیث کی نہیں ہے، یہ جنس کی ہے، یہ تائے جنس ہے۔ بقر یا بقرہ یہ گائے یا بیل کو کہتے ہیں، تو گائے یا بیل کے نام پہ اس سورت کا نام رکھا گیا سورت بقرہ یا بقر۔ اور بقرہ یا بقر جو ہے عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے چیرنا، شق کرنا، تو اس کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں، گائے کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہل چلاتے وہ زمین کو چیرتی ہے، جب ہل چلاتے ہیں تو زمین کو چیرتی ہے، اس لیے اس کو بقرہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ اس سورت کا نام سے بقرہ رکھا گیا ہے۔ اور بقرہ میں ایک بقرہ کے حوالے سے عجیب و غریب واقعہ موجود ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بسا اوقات سورت کے اندر کوئی عجیب و غریب واقعہ یا عجیب و غریب کو مضمون ہوتا ہے، یا کوئی ایسا عنوان اس کے اندر خاص ہوتا ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کا نام متعین فرما دیتے ہیں۔ لہذا سورہ بقرہ کا نام بھی بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر ایک گائے کا قصہ ہے، اور بڑا عجیب و غریب قصہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام بقرہ متعین کر دیا۔ حالانکہ اس سورت میں اور بھی قصے ہیں، اس لیے کہ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے زیادہ مضامین اس کے اندر ہے۔ اس سورت مبارکہ میں معاشرت کے مضامین ہو، عبادات کے حوالے سے ہدایات ہوں، سب سے زیادہ مضامین، شبہات اور اشکالات کو رفع کرنے کے مضامین ہو، سب سے زیادہ سورہ بقرہ میں، اس لیے اس کو راس القرآن فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا سردار ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کا سردار ہے، گویا کہ سب سے بڑی سورت اور سب سے زیادہ مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اصل میں قصہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس شخص کا نام تھا عامیل۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ غریب تھا، اور یہ عامیل بہت مالدار تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی کو یہ بات پتا تھی کہ اگر یہ عامیل مر گیا تو اس کی ساری جائیداد اور ترکہ مجھے ملے گا، کیونکہ میرے سوا اس کا کوئی وارث ہے نہیں۔ لہٰذا اس کے چچا زاد بھائی کی کوشش ہوئی کہ کسی طریقے سے یہ میرا چچا زاد بھائی مر جائے، عامیل مر جائے، اس کی جائیداد اور ترکہ مجھے مل جائے۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ بھئی اور کوئی تدبیر ہو نہ، خود ہی قتل کر دو۔ لہٰذا موقع دیکھ کے اس نے عامیل کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے اس کی لاش اٹھا کر ایک گنجان محلے کے اندر درمیان میں جا کے پھینک دی، اور واپس اپنے محلے میں بھاگایا، اور آ کے مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اور یہ مقدمہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی کہ یار کون مار گیا اس کو۔ اب یہ مدعی بنا پھرتا ہے کہ بھئی میرا دعویٰ دائر کیا جائے، قاتل کو ڈھونڈا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب وہ مختلف لوگوں پر شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں، چنانچہ اس نے بھی چند لوگوں کے نام لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا، کیا تم نے قتل کیا؟ کہا کہ نہیں جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو قتل نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہیں، اور تمام بنی اسرائیل پریشان ہے کہ آخر قاتل ہے کون؟ تو کسی نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں کہ قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، گائے ذبح کریں،
اور گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا لوتھڑا اس مردے پہ لگائیں، میت پہ لگائیں، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر نام بتا دے گا قاتل کا. یہ بات. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کر دو. اب یہ لہت و لال کرنے لگے، آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، گائے ذبح، بلکہ ٹھٹھا مذاق اڑانے لگے. بھائی گائے کا کیا تعلق اس مردے کو بتانے کے ساتھ؟ بلکہ ہنسنے لگے کہ پہلے تو وہ مردہ، اب گائے کو مردہ کر دو. اب کہتے وہ مردہ گائے سے زندہ ہو جائے گا، یہ کیا بات ہے بھائی؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں زندہ ہو رہا؟ جیسے آج بھی لوگوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، کسی ناصح کی نصیحت کو ماننے کے بجائے پازیٹیو لینے کے بجائے نیگیٹو لے لیتے ہیں. اب وہ ٹھٹھا کرنے لگے اور کہنے لگے اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا مذاق کی بات کی آپ نے؟ اس پر آپ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ اللہ کے امر کا معاملہ ہے، میں جہالت سے مذاق کروں تمہارے ساتھ؟ یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. اب کہنے لگا اچھا گائے کو خاص گائے ہوگی کہ جس کے گوشت کا لوتھڑا لگنے سے وہ زندہ ہوگا، عام گائے سے تو نہیں ہوگا. لہذا پوچھنے لگے جی گائے کیسی ہو، اس کے کوئی اوصاف بتائیے، اس کی کوئی ڈیٹیل بتائیے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات آپ کی. ویسی کوئی گائے لے کے ذبح کر دیں تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کتنی گائے ذبح کرتے کبھی وہ زندہ نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کوئی سی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالی اسی سے ان کا مقصد پورا کر دے. لیکن جب زیادہ سوالات کرو گے پابندیاں اتنی بڑھتی جائیں گی، پابندیاں اتنی بڑھتی جائیں گی. لہٰذا جب حکم آیا، حکم سمجھا، کر ڈالو بس. اب وہ جب سوالات پہ سوالات، اور ان کے سوالات کا مقصد تحقیق نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد تو اجتناب تھا، بچنا چاہتے تھے وہ تو، کیونکہ بیچ میں خود قاتل بھی تو شامل تھا. اس کو بھی تو یہ ڈر تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ واقعی یار کوئی چکر ہو جائے میرا ہی نام آئے گا. اب وہ بھی سب کے ساتھ مل مل کے منع پہ لگا ہوا تھا تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ گرد پڑ جائے تو میراث مجھے مل جائے. اب جب یہ سوالات کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی جوابات دیتے رہے، پابندیاں بڑھاتے رہے، ایسی گائے ہو، ایسی گائے، اور صاحب بکرا پورا وقت پہ آئے گا، ساری اتنی پابندیاں لگ گئیں کہ ایسی گائے چاہیے. اب یہ گائے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ بھی ایسی گائے کہ جی جو ہل کے اندر جوتی نہ گئی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اور اس کا زرد رنگ ہو، اور ایسا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلا لگے، سورج کی شعائیں پڑے تو اس کا رنگ چمکے. تو یہ ساری شرطیں بڑھتی گئیں. اب ایسی گائے کہاں ڈھونڈیں؟ اب یہ ڈھونڈتے پھر رہے پریشان. ادھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح اور نیک آدمی تھا، اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا معصوم، اور اس کی ایک بچیا تھی، گائے کا بچہ، اس کی بچیا. اب اس نے دیکھا کہ یار میرا بچہ چھوٹا ہے اور میرا بھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہے، عمر ہو گئی ہے، یہ نہ ہو کہ کسی وقت بھی میرا جو وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو اس بچے کو کون سنبھالے گا، اس کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے. وہ جو بچیا تھی گائے کا بچہ، وہ جنگل میں لے گیا اور اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ اے رب ذوالجلال، میں مرنے کے قریب ہوں، مجھے خود خبر نہیں کب میری جان نکل جائے، اور میرا بچہ چھوٹا ہے اور اس کے پاس ہے کچھ نہیں. یہ گائے میں آپ کا گائے کا بچہ یہ آپ کے پاس میں امانت رکھ کے جاتا ہوں، جب میرا بچہ بڑا جوان ہو جائے آپ امانت اس کو پہنچا دیجیے گا. اسے جنگل میں چھوڑ دی وہ بچیا. اب بچیا جنگل میں چھوڑ دی، واپس گھر آیا، کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ بیچارہ جو بچہ جو تھا بڑا نیک صالح، اس کی اٹھان ہوئی، اپنی ماں کا بڑا تابعدار، بہت تابعدار، مزدوری سارا دن کرتا، لکڑیاں اکٹھی کرتا اور وہ بازار کے اندر بیچتا. اس آمدنی کے 3 حصے کرتا، ایک رائے خدا میں دیتا، ایک حصہ ماں کے ہاتھوں میں دے دیتا، ایک اپنے اوپر خرچ کرتا، اور رات کے 3 حصے کرتا، ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا، ایک حصے میں خود آرام کرتا، اور ایک حصے میں ماں کے پاس سرانے اسے بیٹھا رہتا صبح تک کہ ماں کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو فوراً دوں گا. اسی طرح زندگی گزر رہی. اب ماں کو بھی اس بچے سے بڑی محبت اور پیار، دعائیں تھے، اور یہ بھی ماں کی بھی خدمت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. لیکن ماں کو اس بات کا بڑا صدمہ کہ بیچارہ اتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، غربت ہے. جب وہ گبرو جوان ہو گیا، اب ماں نے کہا کہ بیٹا تو اتنی مشقت اٹھاتا اپنی روزی کے لیے، تو تجھے ایک بات بتاتی ہوں راز کی. تیرے ابا نے بچیا یعنی گائے کا بچہ جو ہے بچیا اللہ کو امانت دی تھی، تو تو جنگل میں جا، اللہ امانتیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ تیری امانت واپس کرے گا. سبحان اللہ.
اللہ کو بھی پہچاننا نہیں آتا ہمیں. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے, جنگل میں چھوڑ دیا, اللہ تجھے دے دی. اب دیکھو اللہ نے کیسے مارا. اس لیے بچوں کو جب سکول بھیجا کرو اللہ کے سپرد کیا کرو, وہ وین والے کے سپرد نہ کیا کرو. وین والے کو ڈانٹتے رہتے ہیں, خیر وہ ڈانٹو تدبیر ہے, لیکن اندر یہ اے اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں, آپ یہ ہمارے اس کی حفاظت کرنا, با حفاظ ہمارا ہمیں پہنچانا, تیرے سپرد کرنا. یہ نیت کر کے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے, وہ ارحم الراحمین.